السلام علیکم دوستو، آج ہے 20 ستمبر کا کچھ انٹرنیشنل امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نگورنو کارناباغ آذربائیجان سے ہے۔ آذربائیجان آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے جنگ ہوئی تھی اور ان کے گانے بڑے مشہور ہوئے تھے، ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان دوست ہیں اور انڈیا کو اس پہ بڑی آگ لگی تھی۔ ادھر دوبارہ جنگ چھڑی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ نگورنو کاراباغ کا جو علاقہ تھا جو فتح کر لیا تھا انہوں نے، 90% آزاد تھا، 10% جو وہاں پر آرمینین لوگ رہتے ہیں 1.5 لاکھ کے قریب، انہوں نے وہاں پر ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے اور وہ قبضہ کیا ہوا تھا، بات چیت جاری تھی، لیکن انہوں نے پچھلے دنوں آذربائیجان کے کچھ فوجیوں کو حملہ کر کے ہلاک کر دیا، جس کے بعد آذربائیجان نے کل اس کے پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد رشیا بیچ میں کود پڑا اور انہوں نے اس سیز فائر کرا دیا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ تمام ہتھیار ڈال دیے جائیں اور وہ اس ملک میں امن طور پہ رہنا تو رہیں، نہیں تو نکل جائیں ادھر سے، اپنے آذربائیجان جو ان کا ساتھ ملک ہے ادھر آرمینیا جو ہے ادھر چلے جائیں، ویسے جانا تو دنیا جو ہے وہ ان کو موقع ملا کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے، تو وہ ترکی نے تو ساتھ دیا ہے، لیکن باقی ملک جو ہیں وہ یورپین کہ جی وہاں ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور خبر اس میں اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے اس کی کوئی سالگرہ بھی تھی، کچھ دن پہلے، لاسٹ ویک میرے خیال میں، یہ اس کو آزاد کرانے کی، جس میں پاکستان نے بھی حصہ لیا تھا، عمران خان کا دور تھا۔ اس کے اندر ہوا چینجز یہ آئی ہے کہ انہوں نے 2 سال تک تو پاکستان کا جھنڈا وغیرہ بھی لگایا، سب کچھ کیا، لیکن اس دفعہ انہوں نے ترکی اور آذربائیجان بس اس کو انہوں نے کہا کہ صرف انہوں نے آزاد کروایا تھا اور انہی کو شامل کیا گیا، ترکی کے لوگ ادھر گئے، ادھر شامل ہوئے اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا تک اور بلکہ نام تک بھی نہیں لینا پسند فرمایا۔ تو یہ ہوتا ہے جب قومیں گرتی ہیں نا تو پھر ایسے ہی گرتی ہیں، ان کے بھی ہوش آگے ہوں گے، ان کو بھی سمجھ لگی ہوگی ان کی قوم کو۔ انڈیا نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے کینیڈا کے لیے کہ وہاں سفر نہ کیا جائے، کیونکہ کینیڈا نے انڈیا کا سفیر نکال دیا، انڈیا نے کینیڈا کا نکال دیا، تو آئی ڈونٹ نو، انڈیا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا کہ ادھر پنگا لے لیا۔ اب دیکھتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کون کھڑا ہوتا ہے کینیڈا کے ساتھ اور کون انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، لیبیا میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، لیبیا میں میئر کا گھر جلا دیا گیا ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں ادھر سیلاب آیا تھا اور سیلاب کی وجہ سے 10-12 ہزار لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور کئی ابھی مڈ کے نیچے دفن ہے۔ تو ویسے ہونا بھی یہی چاہیے، یا تو وہ جو ادھر کی کونسل تھی ان کو چاہیے تھا کہ نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے کہ ہماری دیکھو ان کی گورنمنٹ رسپانسبلٹی لیتے، لیکن ہمارے سے تو خیر لیبیا کے لوگ ہی بہتر ہیں، انہوں نے کافی قذافی جیسے بندے کو اتار کے پھینک دیا، تو ان کو پتہ ہے ان کے رائٹس کیا ہیں۔ ایران نے 5 امریکی چھوڑے ہیں $6 بلین لے کر۔ جی ہاں، یہ $6 بلین امریکہ نے کوئی خیرات بھی نہیں دیے، یہ ایران کے پیسے تھے پیٹرول ایکسپورٹ کرنے کے اوپر جو اس کے انٹرنیشنلی اس کے پڑے ہوئے تھے اور امریکہ نے قبضہ کر لیا۔ امریکہ کیسے قبضہ کرتا ہے؟ بیسیکلی سوئفٹ سسٹم ایک نام ہے، کوئی بھی انٹرنیشنل پیمنٹ ہوتی ہے ملکوں کے درمیان، اسٹیٹ بینکوں کے درمیان، وہ اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اس سے رشیا کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، اس لیے رشیا اپنی کرنسی میں آئل پیٹرول وغیرہ بیچتا خریدتا چیزیں ہیں۔ تو ایران کو بھی ادھر سے اس کے پیسے انہوں نے منجمد کر دیے تھے، وہ واپس ملے ہیں۔ یہ پیسے جائیں گے کہاں؟ یہ قطر میں جائیں گے، کیونکہ قطر نے یہ ڈیل کروائی ہے، اور یہ سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے۔ یہ ہیومینیٹیرین بیس کے لیے یوز ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں، دوائیاں وغیرہ، اس طرح بچوں کی چیزیں اس کے لیے یوز ہوں گی، دیٹس فائن، اور اس کے لیے یوز ہونے دیں۔ یہ آدھی زیادہ امپورٹ تو یہ ہوتی ہے، آئل تو ان کا اپنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے بھی 5 ایرانی امریکہ نے چھوڑے ہیں جو گرفتار کیے ہوئے تھے مختلف ٹائموں میں۔ ان میں سے صرف مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 2 ایران واپس جانے کو تیار ہوئے، 3 نے کہا کہ ہم نے ایران واپس جانا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران نے 2 ڈوئل نیشنل ایرانی جو تھے، ایران کا دورہ کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب ڈوئل نیشنل ہوتا ہے نا، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں آج کل، خاص طور پہ پاکستانی جو ہے نا ڈوئل نیشنل، ختیجہ شاہ ڈوئل نیشنل ہے۔ امریکہ والے کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ دیں تو پھر ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ڈوئل نیشنل ہوتے ہیں تو جس کنٹری میں آپ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ اسی کنٹری کے نیشنل بھی ہیں نا تو پھر وہ کنٹری جو چاہے آپ کو کرے، دوسری کنٹری کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ تیسری کنٹری میں ہیں تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کنٹری کو چاہتے ہیں کہ کس کنٹری کا جو سفارتکار ہے، سفارت خانہ ہے، آپ کی مدد کرے۔ تو ختیجہ شاہ کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور ایران ڈوئل نیشنلوں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر ڈوئل نیشنل ہیں، پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کی مرضی۔ آخری خبر جو ہے جاپان کے بارے میں ہوگی، جو پاکستانیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن پہلے
پوٹن جو ہے وہ اگلے ماہ جو دورہ کر رہا ہے وہ چائنا کا دورہ کا اعلان کیا ہے. وہ پچھلے دنوں نارتھ کوریا کا جو تھا وہ بھی آیا ہوا تھا اس کے بعد ملنے کے لیے، جس میں وہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو رشیا کو جو ہے نا وہ اسلحہ بھی پرووائڈ کرے گا، جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اچھا، پوٹن کا یہ امپورٹنٹ اس لیے نیوز ہے کہ پوٹن کو جو ہے نا انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ جاری ہیں. پوٹن کہیں بھی رشیا سے باہر جائے گا اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، لیکن چائنا بھی یہ میسیج دے گا کہ ہم جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن یا امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس لیے وہ وہاں جا رہا ہے میسیج دینے کے لیے. انڈیا کی نئی بلڈنگ بن گئی ہے قومی اسمبلی کی، یہ تقریباً 96 سال بعد بنی ہے بلڈنگ، اور پرانی بلڈنگ جو ہے وہ بہت چھوٹی تھی کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، ممبرز بہت زیادہ ہیں، جو جگہ ہی نہیں تھی. تو آپ کو پتہ کیسے وہ گھٹ گھٹ کے بیٹھتے ہیں ساتھ. تو اب بھی کوئی اتنی بڑی نہیں بنائی، جس طرح پاکستانی بیٹھتے ہیں نا ویسے نہیں بیٹھیں گے، ابھی بھی ساتھ ساتھ ہی بیٹھیں گے. اینی وے پچھلی عمارت کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لائبریری میں کنورٹ کر دیا جائے یا ادھر آفسز وغیرہ بنا دیے جائیں. تو آزاد ملک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. عمران خان تو کچھ نہیں کر سکا. اچھا، اب آخری خبر جو ہے، جاپان میں ہر 10 میں سے ایک بندہ جو ہے نا 80 سال پلس ہے، 80 پلس. تو 60 سے ابو جو ہے نا ادھر کو 30-40% آبادی جو ہے نا وہ 60 سے پلس ہے، جو کہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہو گئی ہے. اب وہاں پر جو نوجوان ہیں یا تو وہ امریکہ چلے جاتے ہیں یا ادھر UK میں آ جاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، تو وہاں رہتے ہی نہیں ہیں زیادہ تر. جاپان میں ایک اور چیز بھی پیدا ہوگی جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہے. جاپان میں بہت زیادہ گھر جو ہے نا وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، اولڈ سٹائل خاص طور پہ، کیونکہ بڑے لوگ بہت سے مر گئے ہیں یہ کووڈ میں اور آگے پیچھے، تو گھر خالی ہو گئے ہیں اور ان کے بچے ادھر رہتے ہی نہیں ہیں. تو لکڑی کے بنے ہوئے گھر جو ہوتے ہیں پرانے سٹائل کے، جو آپ ننجا کی فلموں میں دیکھتے ہیں، بہت سے UK کے لوگ جو ہے نا وہ وہاں شفٹ ہو گیا. اگر آپ YouTube پہ سرچ کریں آپ کو ملے گا کہ فری گھر کیسے لینا ہے اور اس کو رینوویٹ کریں اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ وہاں رہ سکتے ہیں. ایک اور فائدہ پاکستانیوں کے لیے، اگر آپ جاپانی سے تھوڑی سیکھ لینا، آپ اگر جاپان چلے جائیں، ویزا لگ جائے، آپ کو وہاں پر وہ آپ کو کام کرنے کی فوراً اجازت دے دیتے ہیں. نیشنلٹی نہیں اتنی آسانی سے دیتے، لیکن وہاں پر کام کرنے کی اجازت آپ کو بڑی جلدی مل جاتی ہے اور آپ کو وہاں کام فوراً مل جاتا ہے. تو آپ پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ کہ آپ کو کام مل جائے گا، پاکستان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن ایک فائدہ پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی ریمیٹنس بڑھ جائے گی. یہ ریمیٹنس ابھی پچھلے ہفتے جو ہے چونکہ 5 لاکھ بندہ اس سال چھوڑ کے گیا ابھی تک، تو اس کی وجہ سے پاکستان ذرا باہر گئے ہیں، کام تو کریں گے ہی نا، تو پاکستان گھر والے ادھر ہی ہیں تو ریمیٹنس بھیجیں گے. تو اس کے جواب میں پرائم منسٹر جو ہے نا یہ جو نیا آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ ہماری جو زر مبادلہ کے اور فارن ریمیٹنس جو ہماری بڑھ گئی ہے، یہ ہماری پالیسیوں کی کامیابی ہے. تو میں تو آپ کو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ جو پاکستانیوں کے اوپر یہ غربت اور یہ طرح تنگ کیا جا رہا ہے اور لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ الٹیمیٹلی امپورٹڈ حکومت کو ہی ہوگا. کیوں؟ ریمیٹنس بڑھ جائیں گے، لوگوں نے باہر سے پیسے بھیجنے ہیں، موج لگ جائے گی، ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ موج لگ جائے گی ان کی، اور آپ کی بھی موج لگ جائے گی. آپ کو وہاں جاپان میں کوئی نہ کوئی شادی بھی ہو جائے آپ لوگوں کی. السلام علیکم.